تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے روز ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور اس کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ ہم نے رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ رب العالمین ہمارے سامنے لا دے گا، اور رائی کے دانے کے برابر اگر ہم نے گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل کر دیا گیا، یقین جانیے وہی کامیاب انسان ہے۔ اور یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ موت اور قبر سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ پھر ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میت کے احکام و مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ آج ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے، کم علم ہونے کی وجہ سے، خاص طور سے جو میت کے احکام ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایسے کام کو انجام دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، جن سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں مرنے سے پہلے جو میت ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے، مختصراً طور پر ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے امید ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کی ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بیمار ہیں، کوئی ایسی بیماری ہمارے اوپر لاحق ہے کہ جس کا ہم علاج کر رہے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے امراض اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ پھر ان بیماریوں کو جھیلتا ہوا، ان امراض کو برداشت کرتا ہوا ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی شکل ہے۔ اور دوسری شکل کیا ہے؟ اچانک انتقال ہو جانا، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا، ابھی ہمارے ساتھ کھا رہا تھا، شام کو خبر آئی کہ اس بھائی کا انتقال ہو گیا، اس بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس کو اچانک انتقال کہتے ہیں، اچانک دنیا سے رخصت ہو جانا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور کہا ہے کہ جو ہے انسان کو اس طرح کی موت سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ موت تو ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے،
وہ وقت ہمارا لکھا ہوا ہے، وہ وقت میں ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں جو ہے اس دنیا سے وہ اچانک روانہ ہو گیا، اچانک چلا گیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہے اچانک رخصت ہو جائیں گے، اچانک ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ دو ہی شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے کہ انسان بیمار ہو کر مختلف قسم کے امراض میں الجھ کر کے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور دوسرا صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو لوگ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، کچھ تعلیمات اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ان تعلیمات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیے، انسان کو جب کوئی اہم اور ضروری بات کرنی ہوتی ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہاتھ پکڑ کر بات کرتا ہے، کبھی کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا ہے، کبھی تنہائی میں لے جا کر بات کرتا ہے، مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیاوی زندگی ایسے گزارو جیسے کہ ایک اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ ایک اجنبی کی طرح تم زندگی گزر بسر کرو، یا راہ چلتے مسافر کی طرح تم جو ہے زندگی گزر بسر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ لوگوں، جب تم صبح اٹھو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام تم پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحیح و سالم بنایا ہے، تندرست بنایا ہے۔ ہم چل سکتے ہیں، ہم دوڑ سکتے ہیں، ہم جتنی چاہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مرض جب آ جاتا ہے، بیماریاں جب آ جاتی ہیں، انسان چاہتے ہوئے بھی وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو تندرستی کی حالت میں وہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم زندگی جی رہے ہیں، ہم ابھی سانس لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ملک الموت ہماری اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ہم کتنی ہی منتیں کر لیں، ہم کتنی ہی دعائیں کر لیں، اور یہ کہیں کہ پروردگارا ایک موقع تو ہمیں دے دے، ایک موقع اگر ہمیں مل جائے گا، ہم دنیاوی زندگی میں جا کر اعمال صالحہ کو ہی انجام دیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین موقع نہیں دے گا۔ اسی لیے یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، لاپرواہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ دو نعمتیں کون سی ہیں کہ جن سے ہم غافل ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک نعمت تو صحت و تندرستی ہے، اور دوسری نعمت جو ہے وہ زندگی ہے۔ آج ہم لاپرواہ ہیں، اللہ نے ہمیں صحیح و سالم جسم دیا ہے، ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ فجر کی اذان جب ہمارے کانوں میں پڑے، ہم اپنے بستروں کو ترک کر سکتے ہیں، اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم لاپرواہ ہیں، غافل ہیں، اپنی ہی زندگی میں مست ہیں، جی رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو زندگی اللہ نے دی ہے، ہمیں جو صحت و تندرستی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جو لوگ
لوگ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جن کو مختلف قسم کے امراض جن پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ تندرست ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی عیادت کے لیے جائیں، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے جائیں، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جائیں۔ یہ ضروری ہے میرے اسلامی بھائیوں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب بندہ مومن صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو وہ راستے میں چلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس درمیان وہ جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، مریض کے پاس بیٹھ کر وہ جو بھی باتیں کرتا ہے اس سے ہمدردی کی باتیں کرتا ہے، فرشتوں رحمت والے فرشتے اس محفل کو جو ہے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو جو بھی لوگ بیمار ہیں یہ نہ دیکھیں کہ بیمار ہونے والا امیر ہے یا غریب، مالدار ہے یا کمزور، یہ نہ دیکھیں میرے اسلامی بھائیوں۔ اس فضیلت کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں، اور اگر کوئی مریض ہے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر جو حقوق رکھے گئے ہیں، ان حقوق میں ایک حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی مسلمان بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جائے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جائے۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، وہ سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دے، وہ دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرے، وہ نصیحت چاہتا ہے اس کو نصیحت دے، اگر وہ چھینکتا ہے اور چھینک کر اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کو آج ہم نے اور آپ نے جو ہے نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم کو اللہ نے صحت مند رکھا ہے، توانا رکھا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلقات والے ہیں، تو میرے اسلامی بھائیوں اگر ہم ان کی عیادت نہیں کرتے، ان کی خیریت نہیں پوچھتے، بڑے ہی مؤثر اور دل نشیں انداز میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ ابن آدم کہے گا، پروردگارا تو رب العالمین ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے؟ میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا، اے ابن آدم فلا فلا رشتہ دار، فلا فلا ساتھی جو بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا، تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے میرے اسلامی بھائیوں؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر ہمارا کوئی بھائی مریض ہے، بیمار ہے، مختلف قسم کے امراض سے وہ جوجھ رہا ہے، ہم اس کے لیے اس کی عیادت کے لیے جائیں، گرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ غیر مسلم کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے، ہمارا پڑوسی غیر مسلم، ہمارا ملنے جلنے والا غیر مسلم، ہمارا کاروباری غیر مسلم، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی لڑکا جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے گئے، اس کے سرانے بیٹھے، اچھی باتیں اس سے کی اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔ یہودی لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ اے میرے ابا جان میں کیا کروں؟ باپ نے کہا، بیٹا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں تم اس کو مان لو۔ تو اس لڑکے نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے، خوش تھے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے تھے کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس نوجوان لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔
میرے اسلامی بھائیوں، غیر مسلم اگر بیمار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہم سے ملنے جلنے والا ہے اور ہمارا کاروبار سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی طرح سے اگر ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں اور دین کی دعوت کو اچھے انداز میں اس کے سامنے رکھیں، اس کے سامنے دین کی باتیں کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، موقع محل دیکھ کر جیسا مناسب ہو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کے سامنے رکھیں، جنت جہنم کی باتیں اس کے سامنے رکھیں۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم کسی مریض جو بیماریوں سے جوجھا ہوا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جب ہم اور آپ اس کے پاس جائیں تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس مریض کے سامنے جا کر اس دعا کا اہتمام کریں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اور 7 مرتبہ اس دعا کو اس کے سامنے پڑھتا ہے، کون سی دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں عظمت والے اللہ سے، اس اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے، پروردگارہ تو اس کو شفا دے دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو شفا ضرور دے گا، اگر اس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت کی وجہ سے اس کو ضرور شفا دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے تھے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے پاس حوصلہ دیتے ہوئے کہا، حوصلے والی بات کرنا چاہیے مریضوں کے پاس جا کر، انہیں ڈرانا نہیں چاہیے، انہیں الجھانا نہیں چاہیے کہ تم کہاں اس ڈاکٹر کے چکر میں پڑ گئے، یہ تو تمہیں مار ڈالے گا، یہ تو تمہیں لوٹ لے گا، ارے بھائی تم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ حوصلے والی بات کیجیے اس کے سامنے جا کر، اس کا حوصلہ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کیا کہا؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ کے بندے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو بیماری تیرے اوپر لاحق ہوئی ہے، جس مرض سے تو جوجھ رہا ہے، یاد رکھ یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے، حوصلہ رکھ، تو صبر کر، تو اس کو جو ہے صبر دلانا چاہیے، حوصلے والی بات کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ دیر ہم وہاں نہ بیٹھیں، فضول میں ہم وہاں وقت نہ کاٹیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض ہم سے چڑ رہا ہے، ہم سے الجھ رہا ہے، اپنی پریشانی میں الگ جو ہے پریشان ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اس سے زبردستی بات کرتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خیریت پوچھئے، حال چال پوچھئے اور وہاں سے واپس آ جائیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مریض چاہ رہا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں تو پھر بیٹھے رہیے جب تک کہ مریض چاہتا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، شوگر کا مرض ہو گیا، بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا، دائمی بیماری، جوجھ رہے ہیں، دوا پہ دوا کھائے جا رہے ہیں، تو میرے اسلامی بھائیوں ایک مسلمان کو چاہیے کہ پریشان نہ ہو بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھے کہ یہ بیماری میرے گناہوں کو دور کر دے گی۔ اللہ سے اچھا ظن رکھیں۔ یاد رکھیے کہ صبر کرنا یہ ایک سچے اور پکے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے فائدے والی چیز ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسا اگر کوئی معاملہ ہو، تکلیف والی بیماری ہے، صبر کریں۔ ہوتا کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی دائمی مرض میں مبتلا ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری نے پکڑ لیا، وہ اس سے جوجھ رہا ہے اور جوجھتے جو ہے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ تانا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا، اسی وجہ سے جو ہے آج یہ اس گناہوں کے انجام کو بھگت رہا ہے۔
تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا تانا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مختلف آزمائشوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ بیماری یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے، اللہ رب العالمین بیماریوں سے بھی آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی رکھی ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ایسے نوجوان کی عیادت کے لیے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیسے ہو، خیریت سے تو ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی یہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے کے اندر اس حالت میں اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں، اللہ اس کو اس کی امید کے حساب سے دیتا ہے۔ جیسا اس کا حسن ظن اللہ رب العالمین سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی اس کو نوازے گا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت کی آرزو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے لا تتمنوا الموت، اللہ کے بندو اللہ سے کبھی موت کی تمنا نہ کرنا۔ بہت سارے مریض، بہت سارے بیمار پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے بھی مصیبت بنا ہوا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت بنا ہوا ہوں، میرے گھر والے پریشان ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، دوائیں لا رہے ہیں، پریشان ہو کر دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور کہا کہ اس طرح کی دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنا میرے ایمان کے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت دے دے جب میری موت میرے ایمان کے لیے بہتر ہے۔ تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، مرنے سے پہلے مریض کو چاہیے کہ اگر اس نے کسی کا کوئی حق لیا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کیا ہوا ہے، اپنی زندگی میں ہی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ناراض کیا ہوا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی غیبت کی ہے، اپنی زندگی میں اس سے معافی مانگ لے، اور اگر ایسا کوئی سبب نہ بن سکے تو پھر وصیت کر جائے، وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میں نے فلاں فلاں کا حق دبایا تھا، اس کے حق کو ادا کیا جائے، فلاں فلاں کا قرضہ لیا تھا، اس کے قرضے کو ادا کیا جائے، فلاں فلاں کو ناراض کیا تھا، اس سے جا کر کے معافی مانگی جائے۔ تو ایسی وصیت کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے ہم اپنے اعمال کو، اپنے رجسٹر کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ جب ہم بیمار ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، بندوں سے معافی مانگیں گے۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے قیامت کے قریب جی رہے ہیں، کب ہمیں موت آ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی زندگی میں ہی معافی مانگنا چاہیے، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ وصیت بھی تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں کہ وہ 2 راتیں اس حال میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت نہیں ہے۔ وہ وصیت کرنا چاہتا ہے لیکن اس نے وصیت جو ہے تیار کر کے رکھی نہیں ہے، اس کے لیے زیب نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں جو ہے ایسی گزارے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب میں نے پیارے نبی کی یہ بات سنی تو میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میرے پاس جو ہے وصیت نہ ہو، میں وصیت تیار کر کے جو ہے سویا کرتا تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، مال میں اگر وصیت کر رہے ہیں تو وارثوں کے لیے، مال میں وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وارثین کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ وارثین تو ہمارے مال کے حقدار ہیں ہی،
ان کو تو حصہ مل ہی جائے گا۔ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وارثین کے علاوہ دوسروں کے نام پر وصیت کریں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، پس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ آپ اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے مال میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اور کتنی وصیت کرنا چاہیے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھا، میری طبیعت اچانک بگڑ گئی، میں موت اور زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہو گیا، مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں اب گیا تب گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے پاس آئے اور باتیں کی۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال سے وصیت کروں۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں 2/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آدھا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ 1/3 مال میں جو ہے دوسروں کو دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد، تم اپنے ورثاء کو خوشحال رہنے دو، انہیں تنگ دست بنا کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ تمہارے پاس جو ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے رکھو، اور اگر وصیت کرنا چاہتے ہو دوسروں کے لیے تو 1/3 1/3 جو ہے تم وصیت کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ بہت ساری بدعات و خرافات، رسم و رواج سے گھرا ہوا ہے۔ چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، انتقال سے پہلے کا مسئلہ ہو، چاہے کفن دفن کا مسئلہ ہو، ہمارا معاشرہ جو ہے بدعات و خرافات میں اور رسم و رواج میں الجھا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم وصیت کریں کہ ہماری تجہیز و تکفین، ہمارا کفن دفن کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ ہماری نماز جنازہ کوئی اہل توحید پڑھائے، کوئی بدعتی اور مشرک نہ پڑھائے، یہ وصیت ہونی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں واللہ بہت زیادہ بدعات و خرافات ہیں، بہت زیادہ رسم و رواج ہیں، انشاءاللہ ان کو آگے بیان کیا جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری وصیت ہونی چاہیے کہ ہمیں ہماری جو ہے تجہیز و تکفین، کفن دفن جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جب کوئی شخص موت کے بالکل قریب پہنچ جائے تو اس کے قرب و جوار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مریض کو کلمہ توحید کی تلقین کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر وہ مرنے والا سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھا ہوا ہے تو اس سے بولو کہ تم پڑھو، اور اگر وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت کو کھو دیا ہے اور موت کی جو ہے تکلیف میں جوجھ رہا ہے تو اس کو زبردستی پڑھنے کی نہ کہو، بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کر کلمہ توحید پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ وہ سنے گا تو پڑھ لے گا، فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے اگر گناہ کیا ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو اس کی سزا دے گا، لیکن اس کا انجام اللہ کی جنت میں ہوگا۔ تو اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، کوئی مر رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، عورتیں جو ہے سورہ یاسین کھول کر کے بیٹھ جاتی ہیں، چنے پھٹانے سامنے رکھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ جیسے اذکار جو ہے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں بے بنیاد ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، پروردگارہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکار
شکنجے میں لے لیا ہے، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، ہر فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔